إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ رب العزت مسلسل میراث کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا کتنا حصہ ہے اللہ رب العزت نے اس میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراث کے حوالے سے بہت تاکید فرمائی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ یوم القیامہ، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں جو اس کو میراث کا حصہ ملے گا، اللہ اس سے اس کو ختم کر دے گا۔ اور قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے یتیموں کا مال کھایا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، تو کیا یقیناً دنیا میں بھی وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے زمین کے ایک بالش جتنا حصہ بھی اگر قبضے کے طور پر ناحق طور پر بھی لیا، تو قیامت کے دن وہ زمین کا وہ ٹکڑا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اس نے قبضہ کیا تھا زمین کی ایک بالش، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کے ایک بالش کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ تو کتنی بڑی سزا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ عروہ بنت انیس نے میرے خلاف حکم مروان بن حکم کو شکایت کی کہ میں نے اس کی زمین کا ایک حصہ کھایا ہے، ناحق قبضہ کیا ہے۔ تو مروان بن حکم نے زید کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ زید، کیا آپ نے عروہ بنت انیس کا کوئی زمین کا حصہ لیا ہے؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مروان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے زمین کی ایک بالش بھی ناحق کے طور پر لی، تو قیامت کے دن وہ توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دی جائے گی۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ایک صحابی ہو کے یہ کام کیسے کرے گا؟ تو پھر مروان، فیصلے تو بظاہر طور پہ ہوتے ہیں، ظاہری چیزوں پر دے کے کیے جاتے ہیں، تو مروان نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین عروہ کے حوالے کی جائے۔ تو اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی تھی پروردگار سے، پروردگار اس عورت کو مارنے سے پہلے اندھا کر دینا، اور جس زمین کا یہ دعویٰ کر رہی ہے اسی زمین میں اس کو دفنانا۔ تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے بھائی عروہ کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ زید نے اس کی زمین کا کوئی حصہ ناحق طور پر قبضہ کیا ہے، تو وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئی تھی، اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ چپٹ کر چلتی تھی، اور پھر ایک دن اسی گھر میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں گر کر وہ فوت ہو گئی۔ تو کہا کرتی تھی کہ مجھے زید کی بد دعا لگی ہے۔ تو یہ کسی کی زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ کھانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کی ایک لاٹھی بھی بغیر اجازت کے اٹھائی، تو وہ قیامت کے دن اس کو واپس کرنی پڑے گی۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا يحل لمسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے، اس کی باتوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور پھر یہ میراث ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہر چیز لکھ کر یہاں پر بیان فرما دی ہے، تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم اس میراث کو اپنی بہنوں سے الگ کر دیتے ہیں؟ کئی واقعات ایسے ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان میں بھائی فوت ہو گیا تو اس کی بہن نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ قبرستان جاؤں گی اس کی لاش کے ساتھ۔ لوگوں نے منع کیا کہ کسی عورت کا لوگوں کے ساتھ جنازے میں جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس نے ضد کیا، تو پردے میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے لاش کے ساتھ قبرستان پہنچ گئی، بھائی کو دفنایا گیا، لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ بہن اپنے بھائی کی قبر پر آئی اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگی کہ پروردگار میرا بھائی اب آپ کی عدالت میں ہے، اس کا انصاف آپ کریں، اس نے مجھے زمین کا حصہ مجھے نہیں دیا جو میرا حق بنتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں بھائی اور بہن کی محبت کتنی ہوتی ہے آپس میں۔ تو یہ زمین کی جائیداد کے حصے کی وجہ سے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اسلام نے ایک حکم مقرر فرما دیا ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ میراث کو تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ لوگ، کچھ بھائی، کچھ خاندان والے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری محبت برقرار رہے گی، اسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ زمینوں کو تقسیم نہیں کرتے۔ خدا نہ اپنے ذہنوں میں یہ بات محفوظ کر لے کہ جو اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں اور ان کی خلاف ورزی کی جائے گی، آپ کی جتنی بھی آپس میں محبت ہے، خاندان میں یا بھائیوں میں یا بہنوں میں جتنی بھی محبت ہے، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کئی خاندان ہم نے دیکھے کہ اگر باپ زندہ ہے تو بھائی اور بہنوں میں بڑی محبتیں ہیں، لیکن جب باپ فوت ہو گیا، ان کے فوت ہو جانے کے بعد جائیداد اور زمین کی تقسیم کا معاملہ آیا تو اس میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ جب ان کو حق پر تقسیم نہ کیا گیا تو محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان کے جو حصے جس کے مقرر کیے گئے ہیں وہ حصے ان کو دیتے ہیں تو ان کے خاندانوں میں محبت برقرار رہتی ہے، وہ رشتوں میں محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو کیا یہ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہے؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم ہی سے مخاطب ہے اللہ رب العزت۔ کئی واقعات اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے خاندان میں سے اگر واقعات کو دیکھے گا اور وہ یہی نقطہ ضرور نکالے گا کہ جب والد زندہ تھا یا والدہ زندہ تھی، جائیداد تقسیم نہیں تھی اور ہم آپس میں ملے ہوئے تھے، والد کی فوت ہو جانے کے بعد یا والدہ کی فوت ہو جانے کے بعد جائیداد کو تقسیم نہیں کیا گیا تو نفرتیں بڑھی، محبتیں نہیں بڑھی، بھائی بھائی کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ کئی واقعات تو ہم نے یہ بھی سنے کہ افطاری کا وقت ہے اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑنے کے لیے پہنچ گیا، جائیداد کے معاملے پہ، مکان کے معاملے پہ، وہ روزہ جس میں اللہ رب العزت نے لڑنے سے جھگڑنے سے منع فرمایا ہے، اسی روزے کی حالت میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان لکل امت فتنہ، اور امت کے لیے ایک فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ یہ مال اگر جس کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، ماں کی پہچان نہیں رہتی، بھائی کی پہچان نہیں رہتی، باپ کی پہچان نہیں رہتی، کسی کا حق دبانے کے لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی چار دیواری کو ہلان کر اپنی بہن
کہ یہ بہن اور بھائی کی محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت یہ سکھائی کہ شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، حقیقی بہن بھی نہیں، وہ جب آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارکہ بچھاتے ہیں، ان پر ان کو بٹھاتے ہیں. یہ بہن کا تقدس ہوتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ظاہری بات ہے جس کے پاس مال اور درہم نہ ہو وہ مفلس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے، روزے اور صدقات کے ساتھ آئے، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو ناحق طریقے سے، کسی پر زیادتی کی ہو، تو وہ اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں اور صدقات کا ثواب اس شخص کو دیا جائے گا جس کا اس نے حق دبایا، جس نے اس کا مال کھایا، اس کو اس کی نیکیاں دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اور پھر جس کا اس نے حق اور مال دبایا اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب شخص وہ ہے جو نیکیوں کے ساتھ آخرت میں پیش ہو، اس کی نیکیاں ساری کسی دوسرے کے حوالے کی جائے. یہ دنیا عارضی ہے، یہ مال ہمارے پاس عارضی ہے، یہ جائیداد ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری سانس کب ختم ہو جائے. کسی انسان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے یا کوئی وقت مقرر کیا ہے کسی انسان کا اللہ نے کہ آپ اس وقت تک موت نہیں آئے گی، یا کسی کو کہا گیا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے اس وقت آپ کو موت آئے گی. کوئی وقت مقرر نہیں پتا کہ اگر کسی نے ابھی میرے کسی کا مال ناحق طریقے سے دبایا ہو، کسی کے زمین پر قبضہ کیا ہو، کسی کے گھر پر قبضہ کیا ہو، کسی نے اس گھر پہ محنت کی، اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ناحق طریقے استعمال کی ہو، اب وہ گھر کے کاغذات میرے ہاتھ تک نہیں پہنچے، میری سانس نکل گئی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنی بہن کا حق کھایا جائیداد میں سے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ میل مال جو ہے وہ ہاتھوں کی میل ہے، کبھی انسان کے ہاتھ میں ہے، بڑا بااختیار بنتا پھرتا ہے. جب یہ مال انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر اپنے منہ پر مفلسی چھا دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میرا سب کچھ ختم ہو گیا. حقیقی دولت، حقیقی مال آخرت کی دولت ہے اور آخرت کا مال ہے. اسی کو سنبھالنے کے لیے جدوجہد کریں، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیں. اس کو تقدس بھی برقرار رہے گا، محبتیں بھی برقرار رہیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلى آله وصحبه. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على